عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عارض صاحبائی کی دوسری غزل کی تشریح۔ تو چلو پہلے ہم یہ غزل پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے کہ تو وقت کا خدا ہی سہی، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، اگرچہ تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ مفلس کہتے ہیں غریب کو۔ یہ شعر عارض صاحبائی کی غزل سے لیا گیا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری زندگی جس طرح غم اور مصیبت میں گزر رہی ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی غریب شخص نے میرے خلاف بد دعا کی ہے، لیکن جیسا بھی ہو میں اس زندگی کو گزاروں گا اور زبان پر شکایت بھی نہیں لاؤں گا۔ یہ شاعر فرماتے ہیں کہ میری زندگی جس طرح غم اور پریشانیوں میں گزر رہی ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی غریب شخص نے میرے خلاف بد دعا کی ہے، لیکن جیسا بھی ہو میں اس زندگی کو گزاروں گا اور زبان پر شکایت بھی نہیں لاؤں گا۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، تخلیق ہو گیا پیدا کرنا، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ عارض صاحبائی فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کا انسان ترقی کی بلندیوں کو چھو گیا ہے۔ موجودہ دور کا انسان ترقی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت کا خدا سمجھنے لگا ہے، لیکن اسے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس سے خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ انہیں شاعر فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کا انسان ترقی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو وقت کا خدا سمجھنے لگا ہے، لیکن اسے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اسے خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی۔ شاعر عارض صاحبائی فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ میرے محبوب کی توجہ مجھ پر ہے، میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ میرے محبوب کی توجہ مجھ پر ہے، اگرچہ اس کی نگاہوں کا انداز محبت بھرا نہیں بلکہ نفرت انگیز ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی سہی۔ تحلیل حصہ بن جانا یا گل مل جانا، جدا الگ ہونا۔ عارض صاحبائی مقطع میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے، میرا محبوب میری جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی ہونے دو، اگر وہ مجھ سے جدا ہے تو چلو جدا ہی سہی، لیکن پھر بھی اس کی یاد میری روح میں بسی ہوئی ہے، میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔ انہیں شاعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح کا حصہ بن چکا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر مجھ سے جدا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی اس کی یاد میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔
تو یہ تو تھی عارف صاحبائی کی دوسری غزل کی تشریح. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. آپ میری یوٹیوب چینل رشید سر اردو اور فیس بک پیج رشید سر اردو کو فالو کیجیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.